ہاں عامر خان سے ملاقات ہوئی حج پہ اس دفعہ, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اپنی ماں کو حج کرانے آیا ہوا تھا. He had come to میں مولانا طارق جمیل صاحب, شاہد افریدی, ہم اس کو دعوت دینے گئے. تو اللہ نے اس نوجوان میں بہت خیر رکھی ہے, بہت خیر تھی اس کے اندر, بہت خیر تھی اس نوجوان میں. اللہ bless him, may Allah accept him. So out of all of us, Moulana Tariq Jameel Sahab was the most concerned to meet him. He says, I have to meet this boy, I have to meet this boy. اور مجھے اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہر صورت کے اندر. So as Moulana was speaking to him, he gave us half an hour. But once Moulana started speaking to him, we stayed there for 3 hours. مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا. When one of my friends came in to meet me for 5 minutes, he says, I'm going to meet you for 5 minutes. These Tablighi people have strange agendas. He said, I'm going to come and meet you for 5 minutes. Wallahi, he kept on sitting with me for 3.5 hours. So after the first meeting, he says, I have to meet you people again. Then the second meeting, first meeting we had in Mecca, the second meeting we had in Medina. So we went, he says, yes, I'll meet you from 4 to 6. And then we kept sitting with him for 6 hours. And then I had to literally pick up Moulana. Moulana, please get up now. Please, I know, it's like you lost love between Moulana Tariq Jameel Sahab and Amir Khan. I literally had to pick him up. But he was not letting Moulana leave. He was not letting us go. And I thought to myself, how much khair is there in every Muslim's heart? Haji? Later on, why I'm narrating you Amir's Karguzari is because later on I asked Moulana, I said, Moulana, we were sitting with him for 3 hours over there, and we sat with him for 6 hours over here. کوئی اسلام کی بات نہیں سنی ابھی ہم نے اس کے منہ سے. تو مولانا نے کہا ابھی اسلام اس کے اندر گھسنے تو دو, پہلے اسلام گھسے تو صحیح اس کے اندر. تو جب مولانا نے یہ بات کہی, وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے نا, تو آ کر ایک معصوم بچے کی طرح پوچھنے لگے, جی مولانا ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قربان جائے مولوی صاحب کا, ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, آپ پڑھیں. تو اس کا چہرہ کھل گیا کہ یار میں ٹوپی کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہوں. اس نے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی, پھر خود ہی اس کے دل میں آئی لیکن ٹوپی کے ساتھ اچھا لگتا ہے. پھر وہ اندر گیا, جا کے اس نے سر پہ ٹوپی پہن لی. ہاں جی. تو میں یہ سوچ رہا تھا, I was thinking that after the second visit, I became jittery. Why weren't we talking to him about Islam? And then I thought to myself, look at Allah. اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا کریم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو بھی موقع دیا کہ تو آ میرے پاس, آ اور اپنی ساری زندگی کے گناہ بخشوا لے. اس کو بھی موقع دیا اللہ نے. ٹھیک ہے, مجھے اتنی شرم آئی, مجھے اپنا ایک دم خیال آ گیا کہ یہ تو اپنی ماں کو لے کر آیا ہے, اور اس نے اپنی ماں کو ویل چیئر پر حج کرایا ہے. ہاں جی, کتنا خوش قسمت نوجوان ہے, ماں کو کرایا. اس طرح ہم سنتے ہیں, ہاں جی, آسان بات نہیں ہے, کر کے دیکھو تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. اتنا رش, اس میں خود چلنا مشکل ہوتا ہے کہ ویل چیئر کو گھسیٹ کے لے کر جانا, اللہ بلیس ہم. سو اتنی خیر تھی اس نوجوان کے اندر, اتنی خیر تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یقین کرو, یہ دنیا جو ہے یہ سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے. کیوں مولانا؟ یہ سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے. ادھر تو نمازی بے نمازی دونوں ساتھ گھوم رہے ہیں. شراب پینے والا اور راتوں کو رونے والا یہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے. پردہ کرنے والی اور بے پردہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. They are all having a good time. ہاں, they are all having a good time. بےایمانی کرنے والا ایماندار کو دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن میں, سورۃ مطففین میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں جھٹلانے والے, یہ آج ہنس رہے ہیں ان کے اوپر, ایمان والوں پر ہنس رہے ہیں. پھر اللہ فرما رہے ہیں اس دن یہ ایمان والے ان پر ہنسیں گے.
آج تو کیونکہ سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو سب ساتھ گھوم رہے ہیں، ادھر تو مہلت ملی ہوئی ہے. ہاں لیکن اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. یہاں پر چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے نا، میرے سے یہ نہ لے لے، ہاں میری چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے. یہاں پر عزت کی لٹ جانے کا خوف ہے. ہاں جی، یہاں پر بچوں کی نافرمانی کا خوف ہے. لیسٹ مائی سن بی ڈسوبیڈینٹ ٹو می، مائی ڈاٹر بی ڈسوبیڈینٹ ٹو می. یہاں پر بیوی کی بے وفائی کا خوف ہے، کہیں بیوی بے وفا نہ ہو جائے. ہاں جی، ہاں یہاں تو خوف ہی خوف ہے. کاروبار کے لٹ جانے کا خوف ہے. ہاں جی، یہ تو خوف کی اور حزن کی اور غم ہی غم ہے. کبھی یہ غم ہے تو کبھی وہ غم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہیں اس خوف اور اس غم کے گھر سے اب لے جانے کے لیے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کہاں لے جا رہے ہو؟ اب ہم تمہیں لے جا رہے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Now we are taking you to the Jannah which has been promised to you by the prophets. ہاں جی، Allah will ask one of his abd, stand in front of me, tell me how long did you stay there in this world. He will say, oh Allah, yawman aw ba'da yawm, maybe a day or maybe part of the day. So Allah will say, how lucky, how sa'adatmand you were that you were obedient to me in this day or part of the day. اب ہمیشہ 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 forever and ever and ever ہمیشہ کی خوبصورت زندگی تمہارا مقدر ہے. جاؤ مزے کرو اب ہمیشہ کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جیسی موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، جیسی موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی اور دنیا کی زندگی ایک خواب لگے گی کہ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا دنیا کی زندگی میں. تو میرے عزیز دوستو، ہم اس دنیا میں we have come in this world to make a beautiful آخرت. ہم اس دنیا میں ایک شاندار موت بنانے آئے ہیں. ہم اس دنیا میں کیا بنانے آئے ہیں؟ ایک شاندار موت. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ مزے تو دنیا میں ہیں ہی کوئی نہیں، مزے تو سارے ہیں ہی آخرت کے. یہ ساری دنیا مل جائے. All the people they gather and they try and fulfill the wish, one wish of one man, of one person, they will not be able to do it. It's impossible. They can't do it. They can't. The biggest problem is, first of all, to enjoy everything, you need to be young, but you're not young all the time. These youngsters sitting here, when I used to be up on the stage and I used to see 30,000 people in front of me, I used to say, this thing is forever. Today I don't even have the slightest clue of what's going on. Just sharing it with you, sometimes people come up and they ask, they try and share with me, I met you 15 years ago, 20 years ago at such and such point. So I tell them, brother, unfortunately, Allah has taken that chip of my past out of my mind. I don't remember anything.